السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. فائزہ نے اپنی 4 سالہ بیٹی آئزہ کو امریکن اسکول میں ڈالا تھا، جس کی ماہانہ فیس اور دیگر اخراجات ملا کر اس کے ماہانہ گھریلو بجٹ سے کچھ ہی کم بنتے تھے. لیکن سٹینڈرڈ بھی کوئی چیز ہے. اس سے پہلے جس اسکول میں اس نے پلے گروپ کیا تھا اس کے معیار سے فائزہ مطمئن نہ تھی. بقول اس کے، میں گھر میں اتنی محنت کر کے اسے انگلش سکھاتی ہوں اور وہاں اسکول میں ٹیچرز ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں بولتی. نہ کوئی فیشن کی سمجھ ہے نہ ڈھنگ. اس طرح کے ماحول میں میری بیٹی مزید دبو اور کمزور سی ہو جائے گی. بچے کے کانفیڈنس پر کوئی محنت نہیں، کانسیپٹ سکھانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں. اس کی تقریر خاصی لمبی تھی. لبے لباب یہ کہ انگلش بولنا معیار ٹھہرا. سو اس نے پلے گروپ کے بعد امریکن اسکول کا انتخاب کیا، جہاں ایڈمیشن کے مراحل ISSB سے زیادہ کڑے تھے اور جہاں اردو کی ٹیچر اردو کا مضمون بھی انگلش میں پڑھاتی تھی. ویسے بھی آج کل کے دور میں خراب اردو بولنے والا ماڈرن اور خراب انگلش بولنے والا دقیانوسی سمجھا جاتا ہے. سو فائزہ بے طرح مروب ہو کر گھر لوٹی اور پھر اگلے کئی روز تک اس کی ساس اور دیور اس نئے اسکول کے پروموشنل کمپین سے گھر بیٹھے مستفید ہوتے رہے، کیونکہ فائزہ دن رات انہیں اس نئے امریکن اسکول کے قصیدے پڑھ پڑھ کے سناتی. جی ہاں، فائزہ کی زبانی اس کا دیور ہنستا رہتا اور سنتا رہتا. شوہر کو فرصت کہاں تھی جو سنتا، اسی لیے فائزہ من مانی کرتی. اور رہی ساس تو انہوں نے ذرا سا ٹوکا. 4 دن ہوئے بچی کو اسکول جاتے اور ضرورت سے زیادہ ہی تیز کر دیا ہے بچی کو. ایسے اسکول تو بچوں کی معصومیت ہی چھین لیتے ہیں اور بے مہار اور بے حیا بنا دیتے ہیں. بھائی وہ بچہ ہی کیا جس میں معصومیت باقی نہ رہے. ناشتے کے آخر لقمے بد مزہ ہو گئے. فائزہ بمشکل اپنی ساس کی یہ باتیں برداشت کر کے بولی، اسکول کے ماحول سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر میں تربیت اور ماحول اچھا ہو تو اسکول کی منفی باتیں اثر نہیں کرتی. بے حیائی نہیں، کانفیڈنس ہے جو وہ بچی کو دے رہے ہیں. یہی آگے چل کر زندگی کی کٹھن راہوں میں اس کے کام آئے گا. اور بس یہی تو ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر ہے. بے حیائی اور بد لحاظی کو آج کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہے. لوگوں کے دماغوں اور سوچوں پر خوشنما رنگ برنگے کاغذ لپیٹ دو جن کے پار وہ اپنی مرضی سے دیکھ ہی نہ پائیں. حتیٰ کہ تلخ تجربے کی پھوار اس گڈی کا کاغذ گلا کر دماغ اور سوچ کے روزن کھول دے تب حقیقت کے اصل رنگ نظر آئیں. ساس بھلا کیا کہتی کہ گھر میں کون سا مولوی بٹھا رکھے ہیں جو حیا کی تربیت دیں اور دین سکھائیں. آدھا دن بچی ان ٹیچرز کے ساتھ گزارتی ہے جو اسکول کے نافذ کردہ اصولوں کے مطابق نیم اڑیاں ڈریسنگ کرتی ہیں، اور انہی کی تربیت کے نتیجے میں کانفیڈنس کے نام پر آئزہ ہر آئے گئے کی گود میں چڑھ کے کس کرتی تو اپنی ننھی بچی کے گڈ مینرز پہ فائزہ نہال ہو جاتی. پھر وہ ایک ویکینڈ تھا. شہیر کاروباری دورے پہ شہر سے باہر تھے اور اس کا دیور عباد اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا ہوا تھا. وہ کچن میں بزی تھی اور آئزہ مسلسل اپنے فیورٹ کارٹون کی CD دلانے پر بضد تھی جو اس کی ٹیچر روز کلاس میں لگاتی تھی. اتنے ہائی فائی اسکول کی ٹیچر کی چوائس پر سے ذرا برابر بھی شک نہ تھا، لیکن وہ کچن میں بری طرح مصروف تھی اور مارکیٹ جانا ہی ممکن نہ تھا، جبکہ آئزہ شام کے وعدے پر کسی طور پہ نہیں بہل رہی تھی. ایسے میں اظفر کی آمد اسے نعمت سے کم نہیں لگی. وہ اس کے دیور کا گہرا دوست تھا اور محلے میں ہی رہتا تھا. ان لوگوں کے گھر اس کا بہت آنا جانا تھا، اس لیے آئزہ اس سے مانوس بھی تھی اور وہ بھی آئزہ سے بہت پیار کرتا تھا. اسے دیکھتے ہی آئزہ بھاگ کر اس کی گود میں چڑھ گئی اور چاچو چاچو کہتی چٹا چٹ اس کے گالوں اور ماتھے پہ پیار کرنے لگی. فائزہ ہنس پڑی. البتہ اس کی ساس نے انتہائی ناگواری سے اس منظر کو برداشت کیا. آئزہ کو اظفر کے ساتھ CD لینے بھیج کر وہ پلٹی تو ساس کی تیوریوں پر نظر پڑی. فائزہ کچھ شرم و حیا کرو، لڑکی ذات ہے، اسے کوئی تہذیب سکھاؤ. ایسے چٹا چٹ ہر کسی کو چومتی ہے، بڑی ہونے پر بھی عادت پختہ ہو جائے گی، حیا کے معنی نہ سمجھے گی.
اوپن کچن کے لاؤنج کے رخ بنے کاؤنٹر پہ رکھی سبزیاں اٹھاتی فائزہ نے انتہائی برا منہ بنایا۔ او ہو امی، اتنی سی بچی ہے وہ، اور اصغر بھی لڑکا گھر کا ہے، ابھی اتنی سی بچی پر یہ سب پابندیاں لگا کر کیوں پریشان کریں؟ سمیرا کے بچوں کو دیکھا ہے کیسے ڈرپوک اور دبو سے ہیں، ذرا کسی اجنبی کو دیکھا تو ماں کی گود میں منہ چھپا لیتے ہیں۔ ہماری عائزہ تو اتنی بولڈ ہے کہ اکیلے میں مہمان بھی ہینڈل کر لے۔ اس کے غرور پر سانس دہل سی گئی، پھر بھی لہجہ مزید نرم کر کے بولی، ماں کی گود بچے کی پناہ گاہ ہوتی ہے بیٹا، اس میں منہ چھپانے والا بچہ دبو نہیں ہوتا، یہ اس کا اپنی ماں پہ کانفیڈنس ہوتا ہے۔ آج کل کا دور بڑا خراب ہے، بچوں کی اتنی بولڈنس بھی خطرناک ہے۔ فائزہ ساس کا غصہ سبزیوں پر نکال رہی تھی جب ہی بولی، ماں ساری عمر گودی میں لیے نہیں رکھ سکتی بچے کو، بچے میں اتنا کانفیڈنس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا بھی ہو تو ہر مشکل میں اپنا دفاع کر سکے۔ ساس خاموش ہو گئی۔ لاؤنج میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی باز گشت تھی یا کھٹک کر سبزیاں کاٹتی چھری کی کاؤنٹر سے ٹکرانے کی آواز۔ ساس کا دل ان سبزیوں کے ساتھ ہی کٹتا جا رہا تھا، ان کے لب خاموش تھے مگر دل چلا رہا تھا۔ جس بچی کو تم صحیح غلط کی پہچان ہی نہ کرواؤ گی، وہ اکیلے میں اپنا دفاع بھی کیسے کرے گی؟ وہ کیسے سمجھ پائے گی کہ اس صورتحال کو صحیح سمجھ کے جھیلنا ہے یا غلط سمجھ کے روکنا ہے؟ فائزہ بگڑے تیوروں کے ساتھ سبزیاں فرائی کرنا شروع کر چکی تھی، اب اس کی ساس کی طرف پشت تھی۔ وہ گہری سانس بھرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اظفر عائزہ کے روم میں کمپیوٹر میں کارٹون سی ڈی لگا کر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا دیکھتا رہا، پھر واپس گھر چلا گیا۔ فائزہ کا کام بھی آسان ہو گیا، اس نے سکون سے کچن کا کام ختم کیا اور کپڑے پریس کرنے لگی۔ لنچ کا ٹائم ہوا تو وہ استری چھوڑ کر کھانا لگانے کی غرض سے باہر آئی۔ کھانا لگا کر اس نے عائزہ کو آوازیں دی، لیکن وہ کارٹون میں اس بری طرح محو تھی کہ سنا ہی نہیں۔ فائزہ دائیں بائیں سر ہلاتی اس کے روم میں داخل ہوئی۔ وہ کونیا میز پہ ٹکائے کارٹونز میں غرق تھی۔ فائزہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور اسی پل اس کی نظریں اسکرین پہ جلتے منظر پہ پڑی۔ اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی پلک جھپکنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کی امریکن اسکول کی ماڈرن ٹیچر کی کارٹون سلیکشن پر اسے کبھی بھی شبہ نہ ہوتا، اور اپنی بیٹی کی موجودگی میں تو وہ شہید کے زیادہ قریب بیٹھتی بھی نہ تھی، جبکہ اس کی بیٹی روز اسکول میں ایسے اخلاق باختہ کارٹون سیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ خلا میں معلق ہو گئی ہو، اس کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ اسی پل عائزہ نے مڑ کر دیکھا، شاید اس کی حسیات نے کسی کی موجودگی کا سگنل دیا تھا۔ ممی، اس کی کانفیڈنٹ بیٹی کے 4 سالہ معصوم چہرے پر 40 سالہ عورت کی سی پختگی تھی، یا پھر اسے ہی ایسا لگا تھا؟ وہ تڑپ کے آگے بڑھی، جھپٹ کر ماؤس ہلایا اور ویڈیو بند کر دی۔ ہاتھ بٹن پر مار کر سی ڈی روم سے سی ڈی نکالی اور اس کے 10 ٹکڑے کر کے کارپٹ پہ پٹک دیے۔ عائزہ ہراساں ہوئی لیکن چپ رہی۔ یہ سب دیکھتی ہو تم اسکول میں؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس کی مخاطب بیٹی 24-25 برس کی کوئی میچور لڑکی ہو۔ اب پردہ بھی کیا رہ گیا تھا؟ یس ممی، اس نے دھیرے سے کہا تو تردید کی آز لیے وہ اندر تک ٹوٹ گئی۔ باہر ڈرائنگ روم ٹیبل پر بیٹھی ساس کو کیا منہ دکھاتی، مزمل چہرے کی کیا توجہ دیتی؟ اسے زیادہ فکر تو اب بھی اپنی انا کی تھی۔ بمشکل تمام خود کو کمپوز کرتی وہ عائزہ کو لیے ٹیبل تک آئی۔ عائزہ الجھی ہوئی تھی، لیکن وہ معصوم حقیقتیں کیا جانے، سو کھانا کھاتی رہی۔ آج اس کی الجھی بکھری ممی کو انگلش ٹیبل مینرز دہرا کر اسے یاد دہانی کرانا بھی بھولا ہوا تھا۔ ساس نوٹ کر رہی تھی، مگر خاموشی بہترین حل ہوتا ہے ہر مسئلے کا۔ اس عمر میں آ کر بلا کر انسان یہ بات سمجھ ہی جاتا ہے۔ فائزہ محض پلیٹ میں چمچ گھما کر ساس کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کرتی رہی اور پھر سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ شہید کے واپس آنے سے پہلے اسے خود کو نارمل کرنے کے ساتھ ساتھ کل کا لایا عمل بھی طے کرنا تھا۔ وہ عائزہ کے اسکول جا کر کس طرح بات کرے گی، لیکن کئی گھنٹوں کی پلاننگ کے باوجود اس کی بات سن کر عائزہ کی سلیو لیس ٹاپ اور ٹائٹس پہنی ماڈرن سی ٹیچر نے زوردار کہکا لگایا تو وہ ہمنک ہو گئی۔ آپ کس دنیا میں رہتی ہیں مسز شہید؟ یہ سب ہم انہی بچوں کی ڈیمانڈ پہ لگاتے ہیں۔ بچے گھروں میں والدین کے بیڈ رومز اور پھر کیبل پر اس کارٹون کی حد سے بہت آگے کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ گھر کے ماحول کی بات ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں۔ آج کا بچہ آپ کی سوچ سے زیادہ بولڈ ہے۔
پھر بھی میں ٹرائی کروں گی کہ اس کارٹون کو اوائڈ کر سکوں۔ ویسے بچوں کو جتنے بھی کارٹونز پسند ہیں وہ سبھی اسی قسم کے ہیں۔ آج کل تو سب سے سادہ ٹام اینڈ جیری بھی کلین اینڈ پیور نہیں رہا۔ عائشہ کی ٹیچر فراٹے سے انگلش میں اسے مہذب الفاظ سے لتاڑتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ عمرہ اور وزراء کے بچوں کے ساتھ اس امریکن اسکول میں اپنی بچی کو پڑھتے دیکھنے کی بیوقوفانہ خواہش الگ بات، لیکن سب کر کے بھی وہ اپنی اور ان کی اقتدار میں حائل وسیع و عریض خلیج کو چاہ کر بھی پاٹ نہ سکتی تھی۔ اتنی حیا تو اس میں باقی تھی، بس ذرا نادان تھی، ماڈرنزم کی تقلید میں پاگل تھی، سطحی سوچ کی حامل جذباتی سی عورت تھی، چمکتی چیز کو سونے کی بجائے ہیرا سمجھ کر اپنے ہاتھ کٹوانے چلی تھی۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ سب قبول کر کے وہ اپنی ناک نیچی ہونا کیسے برداشت کرے۔ موسم بدلا تو عائشہ کو شدید فلو نے جکڑ لیا۔ اس کی ناک اس قدر تیزی سے بہہ رہی تھی کہ فائزہ نے ٹھنڈ میں اسکول بھیج کر مزید بیمار کروانے سے چھٹی کروانا بہتر سمجھا۔ چھٹی لینے کے مراحل سے گزرنے کے لیے اس نے شہیر کو بھیج دیا۔ وہ وہیں سے آفس کے لیے نکل گئے۔ ان کا بزنس اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ وہ گھر کو کم ہی توجہ دے پاتے تھے، اور فائزہ ٹھہری سطحی سی مادہ پرست عورت، اس کے ہاتھ میں اختیار تھا اور پیسہ بھی، ڈرائیونگ جانتی تھی، سو شوہر کی مصروفیات سے اسے کوئی خاص فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ اپنے لیے ہزار مشاغل ڈھونڈ لیتی تھی۔ کوکنگ کے معاملے میں اس کی ساس کی سختی سے تاکید تھی کہ نوکروں سے نہیں کروانی، اور کچھ اسے کوکنگ کا شوق بھی تھا، سو یہ کام وہ کر لیتی تھی۔ باقی وہ تمام ذمہ داریوں سے آزاد تھی، حتیٰ کہ نوکروں سے کام بھی ساس لیتی تھی۔ عباس اسٹڈیز میں مصروف رہتا تھا، سو گروسری اسے خود کرنا پڑتی۔ یہ کام بھی چونکہ ایک طرح کی تفریح تھا، سو وہ بخوبی انجام دیتی تھی۔ یہ محض 3-4 دن کی بات ہے جب فلو کی وجہ سے اس نے عائشہ کی چھٹی کروائی تھی۔ ساس لانڈری میں تھی جو گھر کے پچھلے حصے میں واقع تھی۔ وہاں وہ نوکرانی کے سر پہ کھڑی کپڑے دھلوا رہی تھی۔ عائشہ کو کمرے میں لٹا کر وہ گروسری کے لیے نکل رہی تھی جب اصفر آ گیا۔ وہ عباس سے چند سال بڑا تھا، سو تعلیم مکمل کر کے اب جاب تلاش کر رہا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا ہوا پاس آیا اور خوش دلی سے سلام کیا۔ وہ بھی جواب دے کے مسکرائی۔ اصفر، ذرا تھوڑی دیر عائشہ کے پاس بیٹھ جاؤ، میں بس آدھے گھنٹے میں آتی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور امی لانڈری میں بزی ہیں، پلیز اصفر۔ ارے بھابھی اٹس اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں عائشہ کو، وہ خوش اخلاقی سے کہتا اندر چل دیا تو فائزہ قدرے پرسکون ہو کر گاڑی لیے نکل گئی۔ وہ مین روڈ تک پہنچی ہی تھی کہ یکایک اسے یاد آیا ساس نے بھی اپنے کچھ سامان کی لسٹ دی تھی اور وہ وہیں ٹیبل پہ رکھ کے بھول گئی۔ شکر ہے ابھی زیادہ دور نہیں آئی تھی۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے یو ٹرن لیا۔ ساس کا سامان دوسری مارکیٹ سے لینا تھا، اس میں وقت لگ جاتا، سو اس نے سوچا عائشہ کو ساتھ ہی لے لیتی ہوں، ویسے بھی اب باہر دھوپ نکل آئی ہے، وہ تھوڑا بہتر محسوس کرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گھر تک آئی اور گاڑی باہر چھوڑ کے گھر کے اندر ہی آ گئی۔ عائشہ کے روم سے نرسری رائمز کی آواز آ رہی تھی جو عباد نے اس کے لیے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ وہ مسکرا دی، یہ یقیناً اصفر نے اسے بہلانے کے لیے لگائی ہوں گی۔ اپنے روم سے ساس کی دی ہوئی لسٹ اٹھا کر اس نے عائشہ کے روم کا دروازہ کھولا اور پھر دنیا جیسے اس کے آگے گول گول گھوم گئی۔ آسمان بگولے بنتا محسوس ہوا، زمین شک ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کسی نے اس کے دل کے وسط میں چیرا لگا کر دونوں ہاتھوں سے کھینچ کے پھاڑ دیا ہو۔ اصفر کی گود میں بیٹھی اس کی بولڈ کانفیڈنٹ 4 سالہ بیٹی کا چہرہ مورتے جیسا سفید تھا اور آنکھیں دہشت سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اصفر ایک دم اچھل کے کھڑا ہوا۔ عائشہ لڑکھڑا کر کارپیٹ پہ گر گئی۔ فائزہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کے اصفر کو ایک تھپڑ ہی رسید کر دیتی۔ وہ بھی موقع غنیمت جان کر سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا، اور تھپڑ تو فائزہ کے اپنے منہ پہ پڑنا چاہیے تھا، کانفیڈنس اور بولڈنس کا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بچی نہیں ہوتی، عورت ہوتی ہے، ننھی نہیں ہوتی، کم عمر نہیں ہوتی، عزت دار ہوتی ہے۔ ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ کم عمر بچی کی عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کے لیے شرم و حیا کے کوئی سٹینڈرڈز بچپن میں مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ بچی چھوٹی ہے تو کسی کی گود میں بھی چڑھ کر التفات ظاہر کرے۔ بچی تو کم عمر ہے، معصوم ہے،
لیکن ہوس پرستوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ ہی احساس، نہ عمر۔ بچیوں کو بے مہار چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسا کھلے آسمان تلے گوشت رکھ کر توقع کرنا کہ چیل کوا یا بلی منہ نہیں مارے گی۔ آج اسے اپنی ساس کی بہت سی باتیں اور دبے لفظوں میں ٹوکنا یاد آ رہا تھا۔ آج اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد وہ جو بچی کے کانفیڈنس اور بولڈنس کے لیے ہلکان ہوئی پھرتی تھی، اب اس کی نفسیاتی بربادی اور جسمانی اور روحانی پامالی کا سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی ساس نے اندر آتے ہوئے اظفر کو حواس باختہ سا بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر لاؤن سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے عائزہ کے بند کمرے کے اندر سے ماں بیٹی کے بلکنے کی آوازیں باہر آتی سنی تھی۔ ان کا دل پھٹنے لگا، وہ بھام گئی۔ وہ پتھر دل نہیں تھی، لیکن یہ وقت کسی بھی نصیحت کا نہیں تھا۔ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ کر کتھارسس کا موقع دینا اہم تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور جائے نماز بچھا کر نفل کی نیت باندھ لی، پھر تڑپ کے روئی، گڑ گڑا کر اپنے گھر کی سلامتی کی دعائیں مانگی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی بحالی کی بھی۔ آنے والے دنوں میں انہوں نے فائزہ میں بہت واضح بدلاؤ دیکھا۔ کتنے دنوں ایک دوسرے سے کترائی پھری، پھر ایک روز انہوں نے فائزہ کو جائے نماز پر سر جھکائے زاروں قطار روتے پایا تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کے سر اٹھایا اور ساس کو دیکھ کر ضبط کے بندھن پھر سے بکھر گئے۔ کتنی دیر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی روتی رہیں، پھر انہوں نے ہی اس کے آنسو پونچھے اور دونوں ہاتھ تھام کر بولی، عائزہ کو تمہاری ضرورت ہے بیٹا، تم اپنے غم میں اسے فراموش کر رہی ہو، حالانکہ اصل غم تو اس کا ہے۔ ان کے دھیمے انداز پر فائزہ کے دل کو قرار سا آ گیا۔ پھر بچی کا سوچ کے تڑپ کر ساس کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، اپنی بیٹی کو اپنی ایسی دوست بناؤ جو تمہاری گود میں پناہ لے کر تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتانے میں اور ہمہ وقت تمہارے قریب رہنے میں خود کو محفوظ جانے۔ تمہاری گود اس کی ڈھال بنے۔ اسے ایسا کانفیڈنس مت دو کہ وہ تمہارے بغیر جینا بچپن میں ہی سیکھ جائے، کیونکہ ابھی اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں، اور اسے یہ تمیز سکھائے بنا خود سے الگ مت کرنا بیٹی۔ ماں اور بیٹی کو ایک ذات ہونا چاہیے، دو الگ ذات نہیں۔ آج مادہ پرستی اور مغربی تقلید کی اینک ٹوٹی تو حقیقی تجربات کے نچوڑ پر اسے اعتبار آنے لگا۔ اس کے رکے آنسو پھر بہہ نکلے تو اماں نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ وہ اسے رونے دینا چاہتی تھی تاکہ ان آنسوؤں میں اس کی ساری کثیف سوچیں بہہ جائیں اور اس کے بعد نکھرے ستھرے دماغ میں ستھری سوچیں اور مثبت عزائم کا حوصلہ بیدار ہونے لگے۔ فائزہ ہٹ دھرم نہیں تھی، جذباتی اور بیوقوف تھی، اور جذبات کا ریلا بہہ جانے کے لیے ہی ہوتا ہے، اسے بہنے دینا چاہیے تاکہ عقل و دانش کو جگہ مل سکے۔ پیارے اللہ جی، نماز سکھا دیں، مجھے نماز نہیں آتی۔ جیسے دادی نماز میں بہت سا رو کر آپ سے دعا کرتی ہیں، ایسے میں نے بھی کرنی ہے۔ اللہ جی، میری ممی ہر وقت روتی ہیں، بس ان کو چپ کرا دیں۔ اور اسفر چاچو بہت گندے ہیں، اللہ جی مجھے بہت رونا آتا ہے، مجھے بھی چپ کرا دیں۔ میری ممی مجھے چپ نہیں کرواتی۔ اللہ جی میرا اسکول بھی چینج کروا دیں، یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پر آیا جی بھی اظفر چاچو جیسی ہوتی ہیں، اور وہ میرے چاچو نہیں ہیں، سوری اللہ جی۔ میرے ابا چاچو تو بہت نائس ہیں۔ وہ بہت دیر سے کمرے میں بند تھی تو فائزہ اسے بہلانے کے لیے آئی تھی تاکہ اسے باہر لے جا کر تھوڑا انجوائے کروا سکے۔ اس کی ننھی گڑیا کارپیٹ پر اس کا دوپٹہ بچھائے، اسکارف سر پہ لپیٹے، زاروں قطار رو رو کر اپنے پیارے اللہ جی سے جو فریادیں کر رہی تھی، وہ اسے سن کر دہلیز میں ہی گڑ گئی۔ بہت مشکلوں سے خشک کیے آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور کارپیٹ پر بیٹھ کر اپنی ننھی منی سی عائزہ کو بھینچ لیا اور تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میری بیٹی نے نماز سیکھنی ہے، میں اپنی بیٹی کو سکھاؤں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں اسے چومے جا رہی تھی۔ میری بیٹی دعا مانگے گی نا، میں اپنی بیٹی کو دعا کرنا سکھاؤں گی۔ اس نے عائزہ کے بالوں کو چوما، پھر گالوں کو۔ میری بیٹی کا اسکول گندا ہے، میں اسے اسکول بھی چینج کروا دوں گی۔ جیسا میری بیٹی کہے گی میں بالکل ویسا کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کو وضو کرنا سکھاؤں گی، نماز سکھاؤں گی، دعا مانگنا سکھاؤں گی۔ میری بیٹی دنیا کی سب سے پیاری بچی ہے۔ اللہ جی
میں اسے آپ کی سب سے پیاری بندی بناؤں گی، ٹھیک ہے نا عائزہ؟ اس کے الفاظ بے ربط تھے، سانس پھول رہی تھی۔ عائزہ نے روتے روتے معصومیت میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ آؤ بیٹا ہم وضو کریں، ممی اپنی عائزہ کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں گی۔ پہلے اس نے خود وضو کر کے عائزہ کو دکھایا، پھر اسے وضو کروایا، پھر جائے نماز بچھا کر اسے ساتھ کھڑا کیا اور اسے نماز پڑھوانے لگی۔ ان دونوں کو یوں مگن دیکھ کر اس کی ساس کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بھی وضو کیا اور اپنی جائے نماز لا کر عائزہ کے برابر بچھا دی۔ فائزہ اور عائزہ نے بیک وقت ان کی طرف دیکھا اور پھر تینوں کھل کے مسکرا دی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور بے شک انسان کی دائمی نجات اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں ہے۔